غزہ، لبنان، عراق اور شام کے واقعات پاکستان کے لیے وارننگ کیوں؟ وقت نازک اور معاملہ خطرناک، ایمرجنسی اقدامات کیے جائیں۔ شام سے پاکستان تک سہیل وڑائچ کا تہلکہ خیز کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے تازہ کالم میں شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے پر اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شام کے دارالحکومت میں خانہ جنگی کی دستک کی خبریں سنی تو مولانا شاہ احمد نورانی کا قول دماغ میں گونجنے لگا کہ جس ملک میں فوج اور عوام میں تصادم ہو جائے وہ ملک قائم نہیں رہتے۔ مولانا نورانی اپنی تمام زندگی فوج کی سیاست میں مداخلت کے سخت مخالف رہے۔ مقتدرہ نے ان کی جماعت کو توڑ دیا، سارے سرکردہ رہنما پارٹی چھوڑ گئے۔ مولانا نورانی نے نہ کبھی کسی غیر منتخب حکومت میں شامل ہوئے، نہ کبھی کوئی سرکاری عہدہ لیا۔ جنرل ضیاء الحق کے نام نہاد امریکی جہاد کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے۔ MQM کی فسطائیت کا بھی مشکل ترین دور میں مقابلہ کیا، نہ ایجنسیوں سے کبھی پیسے لیے اور نہ کبھی زندگی بھر بکے۔ اصولوں کی سیاست کی اور بغیر کرپشن کے کسی الزام کے دنیا سے باعزت رخصت ہوئے۔ سہیل وڑائچ کے بقول مولانا نورانی کہا کرتے تھے کہ لیبیا، عراق اور شام میں خانہ جنگی ہوئی، عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئے تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ کالم نگار نے اس پر ہنگامہ خیز تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ ان سب اسلامی ممالک میں آمریت تھی، فوج کی مدد سے حکومت چلائی جا رہی تھی۔ لبنان، غزہ اور اب شام کے واقعات کے بعد وطن عزیز کی سلامتی کے بارے میں تفکرات پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ اگر لیبیا، عراق اور شام کا قصور اسلامی ملک ہونا ہے تو وہ تو پاکستان بھی ہے۔ اگر ان کا قصور امریکہ اور اسرائیل مخالف ہونا ہے تو وہ تو ہم بھی ہیں۔ اگر ان کا قصور مغربی دنیا کے خلاف شدت پسندی کا رجحان ہے تو وہ تو ہم میں بھی ہے۔ اگر لیبیا پر ایک مسافر برادر طیارے کی تباہی کا الزام تھا تو ہم پر بھی بالواسطہ ہی صحیح 9/11 کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں۔ اگر شام اور صدام کے عراق پر فلسطینیوں، حزب اللہ اور حماس کی مدد کا الزام لگایا جاتا ہے تو ان سے ہمدردی تو ہم بھی پوری رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان ایٹم بم بھی رکھتا ہے۔ ایسے میں مولانا نورانی کے خدشے کو پیش نظر رکھیں تو پاکستان آگ کے ایک ڈھیر پر بیٹھا ہے، اور اس کے عدم استحکام کا راستہ فوج اور عوام کے آمنے سامنے آنے سے ہی ممکن بن سکتا ہے۔ سہیل وڑائچ آگے لکھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں زوال پذیر ہدف ممالک کے پاکستان سے مشترکات کا ذکر تو ہوا، اب ہمارے حق میں کیا ہے اس کا ذکر بھی ہو جائے۔ پاکستان کی فوج لیبیا، شام یا عراق کی طرح غیر منظم نہیں بلکہ ڈسپلنڈ ہے۔ ایٹمی ہتھیار خوفناک ترین اثاثہ ہے، لیکن عالمی ادارے مطمئن ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ترین ہاتھوں میں ہے، اور ان کی حفاظت اور احتیاط کا معیار بین الاقوامی سطح کا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں کئی فوجی اور خود سر عامر بھی برسر اقتدار آئے، مگر سول اور فوجی دونوں حکومتوں نے کبھی اقوام متحدہ کے چارٹر یا اس کی قراردادوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جھوٹ یا سچ، ہم نے ایک پارلیمان اور منتخب حکومت کا حفاظتی غلاف اپنی ریاست پر چڑھا رکھا ہے۔ جس دن ننگی فوج یا سول آمریت آ گئی اس دن پاکستان کا ایٹمی پروگرام فوراً ہدف بن جائے گا۔ کالم نگار کے بقول دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے جو قومیں سبق سیکھتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر لیبیا، عراق اور شام کے عوام، حکمران اور فوج متحد ہوتے تو شاید آج ان کا یہ حشر نہ ہوتا۔ پاکستان کو بھی اپنی فالٹ لائنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کو عالمی مسائل کا شاید اتنا ادراک نہ ہو، ان کو مسلم دنیا کی نازک صورتحال بتانی چاہیے اور سول نافرمانی یا اس طرح کے انتہا پسندانہ اقدامات سے پرہیز کرنے پر قائل کرنا چاہیے۔ دوسری طرف مقتدرہ اور حکومت کو بھی مذاکرات میں نہ صرف پہل کرنی چاہیے بلکہ اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر جیلوں میں بند رہنماؤں کو ریلیف دینا شروع کر دینا چاہیے۔ خان صاحب پاکستان کے بحران کو سمجھتے ہوئے فی الحال مکمل طاقت کی خواہش چھوڑ دیں اور مقتدرہ بھی مرزا جٹ کی طرح گلیوں میں اکیلا پھرنے کی کوشش ترک کر دے۔ مصالحت، مفاہمت، لچک، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے اور عزت دینے سے دنیا کے مشکل ترین مسائل حل ہو گئے ہیں۔ یہاں تو اقتدار اور طاقت کا چھوٹا سا مسئلہ ہے جو لچک دکھانے سے فوراً حل ہو سکتا ہے۔ سہیل وڑائچ نے خبردار کرتے ہوئے لکھا کہ غزہ، لبنان، عراق اور شام میں پیش آنے والے واقعات پاکستان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ روس کی طاقت اور ایران کی مدد کے باوجود شام کی حکومت کو غیر منظم باغیوں کے ہاتھوں شکست و ریخت کا سامنا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی ایک ہی سپر پاور ہے۔ دوسرا، صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد شاید یہ ڈیل طے ہو گئی ہے کہ امریکہ یوکرائن کی حمایت بند کر دے گا اور اسے روس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، اور جواباً روس امریکہ کو مڈل ایسٹ میں کھیل کھیلنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی کالم نگار نے پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ مفید مشورہ دیا کہ پاکستان کو اپنے تحفظ اور بچاؤ کے لیے جہاں مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، وہاں بلوچستان کے مسئلے پر بڑھتے ہوئے نقصانات اور خیبر پختونخوا میں جوانوں کی آئے روز شہادتوں کو دیکھتے ہوئے ان اہم ترین ایشوز پر سیاسی، عسکری اور عوامی مشاورت کر کے کسی حل تک پہنچنا چاہیے۔ گفتگو اور چونکہ چنانچہ بہت ہو چکی، وقت نہ
नाजुक मामला संगीन और खतरनाक है, इसलिए इमरजेंसी इक़दामात किए जाने चाहिए। सुहेल वड़ैच ने कॉलम के इख्तिताम में लिखा कि आखिर में अर्ज है कि फौज का सियासत से न ताल्लुक होना चाहिए, न उसे आइन के तहत सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए, मगर आवाम को फौज के सामने खड़ा करने से जैसे मौलाना नूरानी ने नतीजतन मना किया था, उस पर आज भी अमल करने की जरूरत है। फौज जमहूरियत को बिगाड़ती रही है, लेकिन फौज के बगैर जमहूरियत कायम नहीं रह सकती। जब फौज के बगैर रियासत नहीं होती तो जमहूरियत कैसे हो सकती है? अमन व अमान ना हो तो जमहूरियत कायम ही नहीं हो सकती। इंतशार तो जमहूरियत का दुश्मन है। इंतशार को खत्म करने और अमन व अमान बहाल कराने के लिए फौज लाजिम है, मगर आईनी हुदूद के अंदर।